مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور بزم عقیدت میں ہی ہمارا ایک فارمیٹ ہوتا ہے میزبان مہمان کے ساتھ، اور آج ہم تشریف لائے ہیں پاکستان کے معروف شخصیت بلکہ شہید پاکستان جناب شہید چودھری اسلم صاحب کے دولت کدے پر، اور ان کی جو وائف ہیں جو کہ چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی آپ چیئر پرسن بھی ہیں، اور محترمہ نورین اسلم صاحبہ۔ میڈم آج آپ نے اپنے گھر کے اندر ہماری ٹرانسمیشن سجائی ہے بزم عقیدت، کیا سوچا تھا آپ نے، یہ بتائیں مجھے آپ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو نعتیں اور جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ایسی بہت سی ہستیاں ان چیزوں کو سنتی ہیں، جی تو میں یہ چاہتی ہوں میرے گھر میں بھی یہ شاید فاصل ہے۔ اچھا میڈم، ہماری اپنی بھی خواہش تھی کیونکہ یہ مہینہ چودھری اسلم صاحب کی برسی بھی آتی ہے، تو ہم چاہ رہے تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے گھر پر جائیں اور ایک ٹرانسمیشن ہم ریکارڈ کریں۔ جی، چودھری اسلم کی برسی کل منعقد شمع ہوئی ہے کیونکہ میرے گھر میں 4 ڈیتھ ہو گئی تھی، اچھا بھائی، جس کی وجہ سے میں نے برسی کینسل کر کے شمع روشن کی کہ چودھری ہم تمہیں بھولیں گے نہیں۔ واہ 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 واہ، اور ہم بھی نہیں بھولیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے۔ اور میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے مہمان، سب سے پہلے معروف عالم دین جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، محترم جناب علامہ شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ حضرت، میں وہ خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ، ہمارے اس بہت پروگرام شکریہ۔ میں آپ حاضر ہوئے۔ ایک اور معروف شخصیت اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم سب السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا قاری صاحب، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ آئے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں تنزیلہ کامران اور مریم کامران، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ پاک کے بھیجی ہوئی کتاب سے ہو، قرآن مجید کی چند آیات کے لیے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے تلاوت سے ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز کیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے، اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ میں بات کروں گا سب سے پہلے علامہ شہریار داؤد صاحب سے۔ علامہ صاحب، شہید کی کیا کیا قسمیں ہیں اور اس کا کیا مرتبہ ہے شہید کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہزاد صاحب، شہید کے بظاہر تو دو بڑے میجر تقسیم کی جا سکتی ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شہید جو حقیقی شہید ہے،
اور ایک وہ شہید جو حکمی شہید ہے۔ حقیقی شہید وہ ہے جیسے جو اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتے ہوئے کفار کے ساتھ جان سے گیا، جان بحق ہو گیا، تو وہ شخص شہید ہے۔ اور اس کے لیے یہ احکامات لازم ہیں کہ وہ شخص بغیر غسل دیے جن کپڑوں میں اس کی موت واقع ہوئی ہے انہی کپڑوں میں نماز جنازہ ادا کر کے ایز اٹ از انہی کپڑوں میں بغیر کفن دیے، اچھا اپنے انہی خون والے کپڑوں میں، اللہ اکبر، ان کپڑوں میں اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یہ ہے حقیقی شہید۔ اچھا، جو اسلام کی راہ میں لڑتے ہوئے نہیں مرا بلکہ کہیں جا رہا تھا، اس کو ناحق قتل کر دیا گیا اور وہ قتل ہو کر زخمی ہوا، ایسا زخمی ہوا کہ اس کو اتنا علاج معالجے کی بھی سہولت میسر نہیں آئی، نہ وصیت کرنے کی سہولت میسر آئی، نہ ہی ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کا ایک وقت گزرا نہ ہو اس کے اوپر، اور اسی میں وہ وفات پا گیا، تو یہ بھی شہید حقیقی کہلاتا ہے۔ اچھا، اب جو آتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے شہید حکمی کے، وہ جو اچانک جیسے خدا نہ خواستہ کوئی ڈوب کر وفات پا گیا، کوئی جل کر مر گیا، عورت پریگننٹ تھی، بچے کو ولادت کے وقت اس کی وفات ہو گئی، تو یہ اس طرح کر کے کم و بیش 40 کے قریب محدثین کرام نے، محققین نے فرمایا کہ جی 40 کے قریب جو ہے شہداء کی تعداد بنتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے گا کہ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہمارا ہے وہ جو واقعی شہداء ہیں، جو اللہ نے اور شریعت نے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو شہید فرمایا ہے، ہم نے ان شہیدوں کا تو تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اندھا، لنگڑا، کانا، فلانا، ڈمکانا، سیاسی جماعتوں کے مرتے ہوئے لوگ آجی شہید، ہمارے اتنے شہید ہو گئے۔ یار یہ شہید ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، پھوپھی جی کا گھر ہے آپ کے، کہ آپ نے اس کو بھی شہید کہہ دیا، اس کو بھی شہید کہہ دیا، سیاسی مخالفین نے ایک دوسرے کو مار دیا تو شہید ہو گئے۔ جو شہید وطن کے لیے ہوا، جو کاز کے لیے ہوا، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوا، جو فتنے فساد کو ختم کرتے ہوئے ہوا۔ اب آپ کے پیچھے مجھے چودھری اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں میری ان سے ملاقات ایک ہوئی ہے لائف میں، جب یہ ڈی ایس پی کے عہدے پر تھے، تو پھر یہ سول لائن کی طرف آپ کا شاید ان کا، میری وہاں پر کسی نے ملاقات کروائی تھی، سرسری سی ملاقات تھی، تو لیکن ایک دل میں ان کو ملاقات کر کے ایک دل میں جذبہ بڑھتا تھا کہ یار یہ کتنا نڈر آدمی ہے، کتنا بہادر آدمی ہے، کہ انہیں پتا تھا کہ یار میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردوں کو پکڑتے تھے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے، ان کو کھٹکتے تھے، تو جو حق پر ہوتا ہے نا بندہ، وہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو ان کی شہادت تو ایک ایسی شہادت ہے نا کہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو عرض کروں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں ہماری یوتھ کو، ہمارے معاشرے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ علماء حقہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے ممبر سے، اپنی محراب سے، اپنے مسندوں سے انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ شہید ہوتا کون ہے، شہید کون ہوتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شہید سے پوچھے گا کہ تو نے میری راہ میں قتل ہوا، تو نے اپنا گلا کٹوایا، اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اسی لیے وہ اقبال نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس رضا کے لیے اللہ پوچھتا ہے، ہاں شہید بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیری شہادت میں نے قبول کی ہے۔ تو اب کیا کہتا ہے شہید کہتا ہے مولا تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، مجھے پتہ ہے محشر بپا ہے، اب دنیا میں جایا نہیں جائے گا، لیکن میری خواہش ہے، تو نے پوچھا ہے نا، تو پروردگار میری رضا یہ ہے کہ تو مجھے دنیا میں بھیج، اور میں دوبارہ تیرے نام پہ قتل و قتال کروں، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، اور جب وہ قتل ہوتے ہوئے جب میری روح نکل رہی تھی اس وقت جو مجھے تیرا دیدار ہو رہا تھا، اور وہ جو میں تیرے دیدار کی لذت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، پروردگار وہ لطف مجھے دوبارہ چاہیے، تو مجھے دوبارہ بھیج، میں تیرے نام پہ قتل ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے شہید کا رتبہ، یہ کسی نبی کا
نبوت رسالت ایک اعلیٰ مقام ہے، لیکن امتوں کے اندر، امتیوں کے اندر صدیقیت بھی ہے نا، پھر ولایت ہے، لیکن شہادت جو ہے نا، شہادت کا ایک الگ ہی مزہ ہے، الگ ہی اس کی ایک کلاس ہے. اور اس میں جب بندہ اللہ کے نام پر کٹتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور قیامت میں تو جو عطا بہت بڑا کرے گا تو مرتبہ کرے گا ہوتا ہے. انشاءاللہ. واہ واہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی. میں بات کروں گا ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین حسن صاحبہ سے. اچھا باجی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ چودھری صاحب ہمیشہ جو نا وائٹ سوٹ پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وائٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ کفن بھی ہے اگر دیکھا جائے، اور میں نے کافی ان کے انٹرویوز دیکھے، اس میں کہتے ہیں کہ میں کفن پہن کے گھوم رہا ہوتا ہوں. ہاں، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے دن رات کا کفن باندھ رکھا ہے اس عوام، اس پاکستان کے لیے. تو جب یہ ناظم آباد ڈی ایس پی کے عہدے پہ آئے تو سلیکشن میری تھی کہ اب آپ گزٹڈ آفیسر ہو گئے، لہٰذا آپ وائٹ ڈریس پہنا کریں. تو ایک ایسے ہی مذاقاً انہوں نے کہا کیا بات ہے، کفن پہلے لے آئی ہیں آپ میرا. میں نے کہا ہم تو زندگی کے دعا گو ہیں. پھر انہوں نے کافی جگہ جتنے عمرے کیے، ہر عمرے میں انہوں نے اپنی پہلی نگاہ میں شہادت مانگی خدا سے، اور ماشاء اللہ ان کو شہادت نصیب بھی ہوئی. یہ دعویٰ انہوں نے خدا کر خواب میں بھی کر دیا کہ میں خدا کا ریل شہید ہوں. اچھا باجی، کتنے عمرے کیے چودھری صاحب؟ 37 عمرے انہوں نے لائف میں کیے ہیں. 37 عمرے؟ جی، اور اس کے بعد 15-16 پبلک نے کیے. پھر میں نے حج بدل کرایا ان کے نام پہ، اور میں نے مطلب میرے 40 ہو گئے، ان کے 37. اچھا باجی، کیسا محسوس کرتی ہیں آپ ایک شہید کی زہرہ بیوہ ہیں، کیسا آپ کو ملتا ہے، رسپانس کیسا ملتا ہے؟ آج تک جب چودھری صاحب کی بریکنگ چل رہی تھی کہ شہید یا زخمی کی، میرے دل نے اقرار کر لیا کہ آپ چودھری ہم میں نہیں ہیں. اس گیٹ پہ کھڑے ہو کر میں نے ایک دعا مانگی ہاسپٹل جانے سے پہلے، اے خدا ہمت دینا، حوصلہ دینا، یہ چودھری کے گھرانے کی عزت کا معاملہ ہے. اور میں نے خدا سے صرف عزت مانگی، اور میرے مالک نے جی بھر کر دی مجھے. کیونکہ آپ دنیا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا. میں نے چودھری کے گھرانے کی عزت مانگی، آج 11 سال پورے کیے. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں مارے گئے ہیں نا، تو ان کو مردہ تصور بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. تو جب جن کو رزق دیا جاتا ہے، جو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی بیوہ جو ہے وہ بس وہ اسی شہید کے نام کے ساتھ زندہ رہے گی. اس کے اولاد، اس کے جتنے لواحقین ہیں، وہ اب فخر کر سکیں گے کل قیامت کے دن، یا اللہ ہم شہید کے بھائی ہیں، بہن ہیں، خالو، چاچا ہے، ہم اس کے رشتہ دار ہیں. ایک حافظ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، یعنی قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اسے کہے گا کہ اپنے خاندان کے ایسے 40 افراد جن پر کہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، انہیں اپنے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں لے جا. تو ایک حافظ قرآن جب 40 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، تو ایک شہید جو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے، اس کا کیا اجر و مقام ہوگا. تو اسی لیے اس کی بیوہ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام مرتبہ اعلیٰ رکھے گا. دنیا میں بھی عزت سے دیکھی جائے گی، قیامت میں بھی عزت کا مقام پائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بھی شہادت والی موت عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ قاری اصل حق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا.
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، ماشاء اللہ. محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جسمن میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جسمن میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. گلوں کو چوم لیتے ہیں، گلوں کو چوم لیتے ہیں، سحر میں شبنمی قطرے نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور آج جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ، اور ہم موجود ہیں شہید چودھری اسلم صاحب کے گھر پر، اور یہ خوبصورت ہم نے بزم عقیدت یہاں سجائی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ معروف عالم دین بھی ہیں، نعت خواں حضرات بھی ہیں، اور ہماری چیئر پرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ بھی ہیں جو کہ ہماری میزبان ہیں آج، اور ہم ان سے بھی کریں گے باتیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم کامران اور تنزیلہ کامران. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ. حدود طائر سدرا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں بے شک بے شک بے شک. کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. واہ واہ. حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. واہ 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 واہ. حضور جانتے ہیں. میں اس
حاضری اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر واہ واہ، کا ارادہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. واہ واہ. حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے، یہاں سے گے کا رستہ، گے واہ واہ کا واہ واہ. رستہ حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے ہدیانات پیش کی. باجی مجھے یہ بتائیں کہ چودھری اسلم صاحب کا کوئی ایسا واقعہ جسے آپ بہت زیادہ مس کرتی ہو؟ کافی چیزیں. کوئی ایک جو آپ ہم سے شیئر کریں. جب میرے گھر میں بم بلاسٹ ہوا، وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ میں ایموشنل ہو گئی تھی بہت زیادہ، کہ جب میری کال سسٹم بحال ہوئے 5 منٹ بعد، تو میں نے چودھری اسلم سے کہا آج مرد بن جانا، جواب بڑا ٹائٹ دینا. ہم میرے بیٹے بھی اگر دینے پڑے تو تمہارے سر سے وار دوں گی، اولاد پھر مل جائے گی، آپ کا ہونا بہت ضروری ہے میرے لیے زندگی میں. تو کچھ پل رات جب وہ لیٹ نائٹ صبح آئے تو بولا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ تو مجھے اکثر منع کرتی ہیں زیادہ آپریشن نہیں لیڈ کرو، سب کو مل کے کرنا چاہیے. جو بات ہے، میں نے کہا پاکستان پولیس بلکہ کراچی پولیس میں میرے خیال میں کافی آفیسر سے، میں نے کہا سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کراچی پاک ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس نے کہا کہ میرے اوپر اپنا فرض جتنا ہے میں اس کو ادا کروں گا، میں کسی کی اس میں قبر میں تو نہیں جاؤں گا، میں اپنے میں جاؤں گا. اور یہ وہ دعویٰ کر گیا کہ میری شہادت ہوگی. پھر یہ دعویٰ میں نے تب قبول کر لیا جب وہ آن ملا مجھ سے شہادت کے بعد کہ میں خدا کا ریل شہید ہوں. بڑے عہدے پہ اللہ نے مجھے فائز کیا ہے. باقی صرف مجھ پہ ان کی کچھ چیزیں بڑی مذاق بنتی تھیں کہ میں بہت ڈرپوک بنتی تھی زندگی میں. تو بولا آپ تو میری بےزتی کرا دیں گی. میں نے اس رات قسم کھائی شہادت سے 1 ہفتہ پہلے کہ تمہاری قبر میں نورین کی آواز آئے گی، وفا کے نام کی. جو میں نے اس پل جتنی میں ٹینشن سے گزری، 4 باڈیاں فیملی کے اندر ساری، تو چودھری کو پھر بھی نہیں بھولی. اس کا مقام اپنی جگہ، اس کی شمع ضرور جلائی. اچھا کچھ لوگوں سے مجھے بڑا اختلافات ہے، کچھ لوگوں سے میں 2-4 جو آپ کے ساتھ کام نہیں کر پائی، تو اس پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس عورت نے ڈرامہ کیا اور شادی کر لی. کیا ان کے گھر میں مائیں بہنیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں؟ وہ شہید کے مقام کو نہیں سمجھتے؟ یہ گھرانے صرف سلیکشن ہوتی ہے اللہ کے دربار میں شہید کے.
काफ़ी मैं समझती हूँ अल्लाह के वली भी हैं, रूहानी ताकतें भी होती हैं, उलमाए दीन भी हैं, सब हैं, मगर शहादत की मंजिल अल्लाह किसी किसी को अता करता है, सिलेक्टेड है। तो ये लोग, कुछ लोग हैं जहाँ कभी बैठते हैं, ये बोलते हैं क्या वो मेरे दिल में बसते हैं जो मुझे समझ सकेंगे, जो मेरे शहजाद काफ़ी क्लोज रहे, हम प्रोग्राम्स कितने साल के एक नहीं, ये तो समझ सकते हैं मेरे बारे में मैं क्या चाहती हूँ। मैंने जहाँ इतनी तकलीफ़ें, इतना लंबा सफ़र कर लिया, अब ज़िंदगी में बचा क्या है मौत के सिवा मेरे पास। तो माना है कि इस्लाम मना नहीं करता, पर किसी का ईमान किसी चीज़ पे अटल हो तो उसको कौन तोड़ेगा। बस अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। हम ज़ाहिर है आपके साथ ज्वाइन हैं, हम देखते हैं आपको कि आप जिस तरह एक फ़ाउंडेशन भी चला रही हैं, चौधरी असलम फ़ाउंडेशन, जिसमें गरीब और मुस्तहिक लोगों को आप देखती हैं और उनके मामलात को आप चलाती हैं, जो मदद आपसे हो सकती है आप करती हैं। हम जानते हैं आपको और हम बहुत सारी दुआएं भी करते हैं। ज़ाहिर है हमारी रबीउल अव्वल की एक ट्रांसमिशन थी अल्लामा साहब, जिसमें मैडम ने मुस्तहिक को जब उसका कुरा निकला, उम्रे का कुरा निकला, जब मैं उस शख्स से मिला ना, आप यकीन करें कि मैंने कहा देखें इसकी कितनी बड़ी सआदत है कि उम्रे पे जा रहा है मुस्तहिक बंदा, ऐसा भी नहीं कि अब उसमें तो हर बंदा आ सकता है ना, पर्ची के अंदर तो कारी साहब किसी की भी खुल जाए हैं, लेकिन उसमें ऐसे बंदे की खुली कि वो 100% मुस्तहिक था। और बाजी ने उसे पूरा पैकेज दिया, उम्रे का पूरा पैकेज, टिकट से लेके होटल भी बहुत शानदार दिया, और हमसे जो हो सका कि हमने कहा जाएं और दुआ कीजिएगा हमारे लिए। अच्छा अल्लामा साहब मुझे ये बताएं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं इस पर इनकी इस काविश पर जो चौधरी असलम फाउंडेशन आप लोगों ने कायम की है, अल्लाह इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला की जो रहमत है ना, रहमत फ़ारसी का मौलाना रूम रहमतुल्लाह का कौल है, रहमत हक़ बहा नामी जुयत, रहमत हक़ बहानामी जुयत, कि रहमत हक़, अल्लाह की जो रहमत है वो बहा, कीमत नहीं देखती, वो कीमत तलब नहीं करती अल्लाह की रहमत, वो तो बहाना ढूंढती है। वाह वाह। अब इसमें ज़िम्न में एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या मिलता है रसूल करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में। सीरत हमें पढ़नी चाहिए। एक सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका काम एक था, वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को आके हंसाया करते थे। बस उनका काम था कि बस सरकार को एंटरटेन करते थे। देखते थे आका अलैहि वसल्लम रंजीदा है, आगे एंटरटेन करते थे, कोई ऐसी हरकत करते कि सरकार अलैहि वसल्लम बेसाख्ता मुस्कुरा देते, इतना मुस्कुराते कि आपकी दंदान मुबारक नजर आते। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, हाय सुभान हाय, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो उनका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन उसको मदीने वाले लोग पुकारते थे हिमार, गधा। एक मर्तबा क्या हुआ कि ये मुझे अचानक ये याद यूँ आ गया कि आप लोग जो काविशें करते हो ना, कोशिश करते हो अल्लाह के बंदों को खुश और उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो एफर्ट्स आप लोग करते हो, वो कितना अजर सवाब वाला काम है। सुन लीजिएगा ज़रा। तो हिमार एक मर्तबा आए और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाए बेहतरीन घी और शहद, और ला के रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदिया है, तोहफा है, कबूल फरमाइए। सरकार अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, सहाबा को भी फरमाया ये लो तुम भी खाओ। सरकार की आदत थी बांट दिया करते थे। सैयद कायनात के घर भिजवा दिया। और बहरहाल कुछ दिनों बाद दुकानदार आ जाता उसके साथ साथ, हिमार के साथ, अब्दुल्ला के साथ, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला कहते सरकार इसको पैसे दीजिए। तो किस बात के पैसे? कि या रसूलल्लाह वो आपको उस दिन शहद नहीं ला के दिया था और वो जो घी नहीं ला के दिया था। तो बोला यार तुमने मुझे हदिया किया था। कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदिया तो मैंने किया था, लेकिन बस मैं वो जा रहा था, उस वक्त पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा इतना अच्छा खालिस शहद, यार ये तो मेरे आका को खाना चाहिए। वाह वाह वाह, देखें उसकी इंटेंशन, उसका अकीदा देखें, वो इतना प्यारा खालिस घी है, ये तो मेरे आका के पास होना चाहिए, ये मेरे आका इससे मुस्तफीद, इस घी को जो है ना सरकार अलैहि वसल्लम कबूल फरमाएं। क्या बात है। तो मैं ले आया, बस अब पैसे नहीं है, ये तकाजा करने आया तो मैं आपके सामने ले आऊँ। तो सरकार इस पर भी खुश होते और बहरहाल पैसे दे दिया करते थे। लेकिन ज़रा उस शख्स की, अच्छा उस शख्स में कुछ और बुरी खसलतें भी थी। शराब हराम हो चुकी थी, लेकिन वो शराब पीता था।
یہاں تک کہ جب پکڑا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سرکار علیہ السلام نے جانتے تھے کہ یہ مجھے انٹرٹین کرتا ہے, فرمایا نہیں, اس پہ حد لگے گی, اور اس کو کوڑے لگتے تھے. اب اس واقعے سے کیا پتہ چلا, اس کے بعد بھی وہ سرکار کو اسی طرح آ کے انٹرٹین کیا کرتا تھا. اس بات سے ایک بات ہمارے اور پتہ چلی, یہ جو ہم سو کالڈ مسلمان, آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ, وی سو کالڈ مسلم, فار گرانٹیڈ مسلم, چونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو چکے ہوئے نا, تو ہمارے لیے تو سب کچھ ہی حلال ہو چکا ہوا ہے. رسول اور زیدہ ہم نے دیکھا یار یہ کیا کرتا ہے, یہ شرابی ہے, یہ زانی ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, ارے یہ کافر ہو گیا, ارے یہ تو دائر اسلام سے نکل گیا. نبی علیہ السلام اس حمار کو, باوجود اس کے کہ اس کی کچھ خصلتیں بری تھیں, لیکن اس کو سینے سے لگا. اللہ اللہ, رحمت للعالمین ہے نا. اور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ایویں کسی کے دیکھ کے, جیسے ابھی بہن نے کہا کہ یار کچھ عرصہ جب یہ کسی وجہ سے نہ آ سکیں اس کاموں میں, تو لوگوں نے بدگمانی شروع کر دی کہ پتہ نہیں شادی کر لی اور پتہ نہیں کدھر لگ گئے, بس تھک گئی. نہ, بدگمانی نہیں کرنا, اس لیے کہ جو بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے بارے میں بھی اچھے گمان کا شکار نہیں ہو سکتا, کیونکہ پھر اللہ یہ بھی فرماتا قرآن میں کہ جو میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں. جو بندوں کے بارے میں بدگمانی کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اچھا گمان کیسے کرے گا. تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ خدا کے لیے کسی کو اگر گناہ گار دیکھو, کچھ گناہ کرتے دیکھو, اس کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے 3 انگلیاں اپنی طرف دیکھ لینا. اپنے آپ کو ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے, ہم کتنے برے ہیں, ہمارے اندر کتنی بری خصلتیں شامل ہیں, موجود ہیں, ہمیں پہلے اس کو دور کرنا چاہیے, پھر کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنا چاہیے. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ قاری اسدالحق صاحب وہ ایک کلام ہے, سکون پایا ہے زندگی نے, اگر آپ سنا دیں ہمیں. سکون پایا ہے بے کسی واہ 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 واہ, نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, نکل گیا ہوں, سکون پایا, سکون پایا ہے بے کسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ, جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں, سنبھل گیا ہوں, خیال حضرت. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کبھی میں شام ابد گیا ہوں, ابد گیا ہوں, تلاش آقا میں کتنی منزل, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, خدا ہی جانے نکل گیا ہوں, تلاش آقا. میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہو
بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بدل گیا مرا نہیں ہوں. آہا، سبحان اللہ. ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب، کیا بات ہے. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن بزم عقیدت. اور آج ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ، جو کہ آپ دیکھتے ہیں مختلف ہم علماء کرام کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کی مساجد میں جاتے ہیں، ان کی مساجد دکھاتے ہیں، ان سے ہم انٹرویوز لیتے ہیں، اور سیاستدان کے پاس بھی جاتے ہیں، سماجی شخصیات کے پاس بھی جاتے ہیں. لیکن آج جو ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسپیشل ہے، کیونکہ ہماری چیئرپرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ، جو کہ ہماری تمام ٹرانسمیشن کی آپ اسپانسرز ہوتی ہیں، اور آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے ہر لحاظ سے. تو میں بات کروں گا آپ سے. باجی یہ بتائیں کہ آپ جو ویلفیئر چلا رہی ہیں، آپ جو فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں چودھری اسلم صاحب کے نام پر، ٹھیک ہے نا، ایک تو ان کا نام بھی آپ نے زندہ رکھا ہے الحمدللہ، اور شہید کا تو نام ویسے ہی زندہ ہی ہے، ظاہر ہے اللہ پاک نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے. تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، کیسے خوشی ہوتی ہے؟ آپ کسی غریب کی مدد کرتی ہیں یا کوئی نیک کام کر رہی ہوتی ہیں، محفلوں کا انعقاد کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ آج کی بات ہے. چودھری اسلم اپنی سائڈ 300 گھرانوں کی کفالت کرتے رہے. 350 گھرانے کی. جی، جیو والوں نے آن کیا. باقی میری یہ دل میں اللہ شروع سے ہی ڈالتا ہے کہ نہیں ہے کہ چودھری صاحب چلے گئے تو نہیں، یہ شروع سے تھا میرا. کیسی خوشی ہوتی ہے باجی؟ یہ بیان نہیں کی جا سکتی. ایک عجیب سا سرور، انسان مطمئن ہے کہ ایک دن اس دنیا سے میں نے لوٹنا ہے، اپنے رب کو چہرہ دکھانا ہے. تو چودھری صاحب میں نے ان سے کبھی آخری ٹائم پردہ اٹھایا کچھ باتوں سے، انہوں نے مجھے طریقے سے ایک بات سنا دی: آپ میرے معاملات میں نہ آئیں، آپ جو کر رہی ہیں رب کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. تو جو میں کر رہا ہوں میری مرضی. میں نے کہا وہ بیویوں پہ بتانا فرض ہے، کل میں مر جاؤں، حق میں پکڑی جاؤں تو. بولا نہیں، ایسے کاموں میں نہیں پکڑ سکتا، بلکہ آپ مجھے حق بخشتے. میں نے آپ کو زندگی کے وہ لمحات، وہ ٹائم نہیں دے سکا جو میرے اوپر اسلام میں فرض تھے. میں نے کہا کوئی نہیں، زندگی ایک بار دوبارہ ملائے گی. مطلب آپ یہاں دنیا میں پکڑ دکڑ کرتے ہیں، ہم وہاں پکڑ لیں. بس قدرت نے ان کو بڑا موقع دیا. شہادت سے پہلے 10 منٹ پہلے انہوں نے تمام چیزیں اپنی بیان کر دیں جاتے جاتے. اچھا. حق بھی بخشوا لیا، راضی بھی کر گئے، معافی بھی مانگ لی. اچھا باجی، ویسے وہ عہدے میں تو ظاہر ہے ان کا ایک بڑا الگ روبدار میں بڑا نے ان کا وہ تھا. بے شک چودھری اسلم کو میں نے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی روبداری سے بات کیا کرتے تھے یا نہیں، میرے آگے یہ تو تمام چینل نے شو کیا کہ اگر چودھری اسلم گھبرایا تو وائف سے، میرے سے نہیں، میری قربانیوں سے، میری وفاؤں سے. واہ واہ واہ. میں نے صرف، میں یہ نہیں کہتی میرا نکاح ہے، بہرحال ایک ماں کو ٹکر دے کے آگے نکل گئی وفاؤں میں، جو آج بھی کھڑی ہوں. اللہ پاک آپ کو استقامت دے. بیٹے تو میں نے بھی 3 کیے ہیں، پر میں نہیں سمجھتی جہاں چودھری ہے وہاں میرا ایک بیٹا بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ. ہوں گے، ان کا نصیب، ان کی بیویاں، میرا نصیب چودھری. اچھا ایک اور سوال باجی آپ سے. چودھری اسلم صاحب کی شہادت کے کتنے عرصے کے بعد آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنائی ان کے نام پر؟ میں نے اسی سال بنائی تھی. اچھا اسی سال ان کے مرنے کے فوراً بعد. میں پھر حج پہ چلی گئی تھی تو آ کے میری بہنوئی نے مجھے مطلب کر کے دی تھی، جو کہ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. مطلب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شہید سے اللہ پاک کتنی محبت کرتا ہے؟
ایک مرتبہ نا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا مرتبہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، تو ہماری اور اس امتوں میں کیا مطلب، شہادت میں کیا فرق ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شہادت کسے سمجھتے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل و قتال کرے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ فرمایا کیا تم صرف اسی کو شہادت سمجھتے ہو؟ کہا جی ہاں رسول اللہ اسی کو۔ فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے، کیوں اب قتل و قتال تو بہت کم ہو جائے گا، جب اسلام پھیل جائے گا پھر تو اسلام تو زیادہ تر زبان سے، اخلاق سے، محبت سے پھیلا ہے، تو اس طرح تو کم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اتنا راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امتیوں کو شہادت کے کئی درجے عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا جو تعاون میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے، جو دب کے مر جائے کسی عمارت کے یا کسی ریت کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے، عورت بچہ جنتے ہوئے دب جائے شہید ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اپنی کھچی ہوئی ناف کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ فرمائے گا اے خاتون تو بے حساب جنت میں چلی۔ واہ واہ۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صدقے فرمایا ناحق قتل کیا جانے والا وہ بھی شہید ہے۔ اچھا، اور ایسا اچانک لیکن صاحب ایمان مرا ہو، اچانک موت آئی، آسمانی بجلی گری وہ شہید ہے، کوئی کرنٹ لگنے سے مر گیا وہ شہید ہے، ڈوب کے مر گیا وہ شہید ہے۔ یعنی شہادت کے کم و بیش 40 مرتبے رسول اللہ علیہ السلام نے گنوائے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شہادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ اسی لیے عطا کی ہے کہ شہید جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ واحد شہید ہے، جیسے میں نے شروع میں پروگرام کے عرض کیا تھا، واحد شہید وہ امتی ہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے شہادت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جہاد ہماری کتب سے، نصاب سے نکال دیا گیا، مجاہدین اسلام کے چیپٹرز نکال دیے گئے۔ جیسا کہ یہ یورپ کے کسی اسکول کا ایک واقعہ، کافی اس کو سوشل میڈیا پہ آج سے 7-8 سال پہلے بڑی اس کو عروج ملا تھا، پروپیگیٹ ہوا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا کہ ایک اسکول کی استانی نے اپنے کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا پائلٹ، تم میں جی فلاں بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، انجینئر فلاں فلاں فلاں۔ ایک بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ کہتی صحابی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا صحابی وہ ہوتا ہے جو بہت نڈر ہوتا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو بہت دلیر ہوتا ہے۔ صحابی، انہوں نے کہا جی اس کی ماں کو بلاؤ، یہ تو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، یورپ میں تو یہ باتیں بڑی عجیب سمجھی جاتی ہیں۔ خیر جی ماں کو بلایا گیا، ماں سے پوچھا یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا جی میں اپنے بیٹے کو روزانہ رات کو کسی نہ کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمپینینز ہیں، دوست ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، میں ان کی کردار کے، ان کی شخصیت کے، ان کے شوق شہادت کے اور ان کے حق حلال کے کمائی کمانے کے، ان کے جذبات کو میں اپنے بچے کو سناتی ہوں۔ تو میرے بچے میں اب یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ یار میں بنوں، کچھ بنوں یا نہ بنوں، صحابی ضرور بنوں گا۔ واہ واہ واہ۔ کیونکہ صحابی با کیریکٹر ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہماری بدقسمتی سے نہ ماؤں کی ایسی تربیت ہے، اور میں ابھی بہن کی باتیں سن کر مجھے بڑا رشک آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ایسی بیوی، ایسی بیوہ شہید کی موجود ہے جو کہہ رہی ہے میرے 3 بیٹے ہیں، لیکن جو شہید چودھری اسلم ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے ان بچوں میں بھی ایسا شوق شہادت معجزن ہو، ان کے اندر ایسا جذبہ۔ آج آن دی ہول ہم ایک من حیث القوم ہمارے اندر وہ شہادت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ جہاد ٹھیک ہے، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے شکایت کیا تھا، ایک ایسا عالم ہماری محلے میں آ گیا، ہمارے شہر میں، کہ جو کہتا ہے
جہاد بالسیف ختم کرو، اب ضرورت نہیں ہے، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کی اب ضرورت نہیں ہے. جہاد اب جو ہے نا یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. جہاد فی نفس نبی نے فرمایا بڑا جہاد ہے. انہوں نے بولا اچھا بلاؤ اس کو. بلایا اور بولا کہ بھائی تو جہاد بن نفس اور جہاد بالسیف کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی جہاد بالسیف کی تو کوئی ضرورت. آپ نے فرمایا اسی وقت اس کی جو ہے نا ہاتھ کی انگلی پہ کوئی تلوار کی وہ جو چوٹ ماری اور اس کی گردن خنجر گردن پہ رکھا. پوچھا کون ہے بتا جلدی سے خبیث تو کون ہے؟ تو پتہ چلا وہ کوئی یہودی تھا جو اسلام کا لباس اوڑھ کر کے مسلمانوں کے اندر سے شوق شہادت کا جذبہ نکالنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بدقسمتی سے وطن کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ، اسلام کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے. آخری حدیث سنا دوں آپ کو. میرے آقا نے فرمایا، اس کو بعض علماء نے، بعض محدثین نے، بعض محقق محدثین نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، مستند نہیں ہے، لیکن جس چیز سے کسی چیز کی اچھائی کا یا بھلائی کا یا نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہو تو اس کے لیے ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الوطنی، وطن سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. تو جس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ سبق ہمیں دے گئے ہیں چودھری اسلم شہید کہ دیکھو میں وطن کے لیے، وطن کے دغا بازوں کو، وطن کے دھوکے بازوں کو، وطن کے دشمنوں کو میں مارتے مارتے آج اس دنیا سے چلا گیا ہوں. تو وہی بات ہے کہ میں مرا نہیں ہوں. ہستی جو ہے نا بدل گیا ہوں، بس لباس ہستی بدل گیا ہوں. واہ واہ. اللہ پاک چودھری اسلم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. باجی ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں سب سے زیادہ پاکستان کی بات کرتی ہوتی ہوں، مٹی کی، کہ میں نے چودھری کے جذبوں کو دیکھا ہے. ایک رات میرے گارڈن سے دوسرے گھر میں اٹھائی مٹی میرے ناک کو لگا دی. بولا یہ ماں اس کو دھوکہ نہیں دوں گا. واہ 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 واہ. نکاح بھی بہت مل جاتے ہیں، شادیاں بھی، ماں ایک ہی رہتی ہے. واہ واہ بالکل ایسے ہی. تو آپ میری شہید کی بیوہ بنو گی. اس جہاں کے سفر کو تکلیف مت سمجھنا، وقتی ہوگی، منزلیں تمہیں وہ ملیں گی. میں نے آگے سے جواب دیا، منزل ہم آپ کے پیروکاروں میں نہیں، ہم اپنی منزل کی تلاش میں خود بھی ہے، کہ ہم اپنے خدا کو اپنی طرح بھی چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی. ہر ایک کا. بہرحال تمام پاکستانی قوم کے لیے میری اپیل سمجھیں، درخواست سمجھیں، ایک میسج سمجھیں کہ اپنے ملک کے لیے جذبہ رکھیں. اس مٹی نے سب کو کچھ دیا ہے، اس مٹی کو بہت کم لوگوں نے خون دیا ہے اپنا بالکل ایسے ہی. سنوارنے کے لیے. تو پاکستان کو جب بھی اچھے جوان فورسز کی ضرورت پڑے تو وہ آگے بڑھے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں انشاءاللہ ایک چودھری دوں گی، واہ. اسی کا انتظار ہے مجھے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، موجود ہیں جذبے بھی ویسے کہ جب اس کو کسی نے کہا کہ کسی سے اس نے کانٹیکٹ کیا کہ میرا قسمت کا ستارہ، کیونکہ میں چودھری کو ملی تو سال بعد، دیکھیں نصیب بھی ہوتا ہے. جذبے اس کے اپنے تھے، ستارہ تقدیر کا کچھ اور تھا. کسی نے اس کو کہا آپ کی بھی شہادت ہے. میں نے کہا، اس نے کہا ماما آپ کی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں کیونکہ آپ برداشت نہیں. میں نے کہا بڑا حوصلہ ہے اس معاملے واہ 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 واہ. کہ اللہ میرے گھرانے کو اگر ہیٹرک بناتا ہے شہیدوں کی تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. یہ تو عارضی زندگی ہے نا. تو لوگ اس چیز کو سمجھیں. یہ باقی لوگوں کی باتیں، اور یہ میں پاکستان میں بیٹھی ہوں ہر چیز لے کر، نہ تو میں نے پردیس میں کوئی گھر بنائے نہ چودھری نے بنائے. اس نے کہا میں اپنی قبر نہیں خراب کروں گا، میرا بچہ جو بھی پیدا ہوگا نصیب لے کر آئے گا. واہ 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 واہ. تو آج اس پاکستان میں بیٹھی ہوں، NIC، پاسپورٹ، ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. چودھری اسلم کے اوپر جتنی بات لوگ کرتے ہیں، میں مائنڈ مینڈل والے کی بیٹی ہوں. میرا باپ بزنس مین ہے، چودھری ایک نارمل آفیسر رہے. باقی جو پیسہ لیا غریبوں کے گھرانے کو دیا. واہ واہ. بولا امیروں سے لو، غریبوں کو دو. کیا بات ہے یہ بات. آج کچھ آفیسر اس باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، پھر وہ مجھ پہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے. میں نے کہا میرا بھی وہی خدا ہے، مجھے اپنے رب پہ بڑا بھروسہ ہے کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. بس
باقی تمام پاکستان کے لیے جو میرے میسیج ہوتے ہیں وہ اپنی مٹی کے لیے، جو اپنی مٹی کے وفادار ہیں وہ اپنی ماں کے وفادار ہیں. بس اپنی مٹی سے محبت کریں، اپنے اس عظیم ملک سے محبت کریں، ہمارے تمام فورسز سے محبت کریں. اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، کل مسلمان امت کی مغفرت فرما، آمین. شہداء کے درجات بلند فرما، اللہم آمین. بالخصوص شہید چودھری اسلم مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرما. اے مولا کریم، ان کے لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ، ان کے گھر میں اور خود پوری امت مسلمہ میں، خود پاکستان کے ہر شہری میں مولا کریم جذبہ جہاد عطا فرما، اللہم آمین. شوق جہاد عطا فرما، وطن سے محبت عطا فرما، وطن پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، اللہم آمین. اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ، اس گھر پر اپنی خاص کروڑا رحمت نازل فرما، رہنے والوں پر برکت نازل فرما. اے مولا، جو پوری ٹیم نے آج اس کاوش میں حصہ لیا، مولا سب کو اپنی شایان شان اجر عطا فرما. اللہم آمین. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پروگرام بزم عقیدت سے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اور ہمارے تمام مہمانوں کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر ایک پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.